بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعا امام زمان اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر مسلمان پر اللہ نے ایک دعا کو واجب کیا اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پر ہدایت نصیب فرما۔ کئی چیزوں میں ہماری مرضی چل سکتی ہے، لیکن جو چیز اللہ واجب کر دے اس کا مطلب اس میں آپ کی مرضی نہیں رب کی مرضی چلے گی۔ ہر دعا میں آپ کی مرضی چل سکتی ہے، لیکن اس دعا میں آپ کی مرضی نہیں خدا کی مرضی چلے گی کہ یہ دعا مانگو کہ اے خدا مجھے سیدھے راستے پر ہدایت نصیب فرما۔ اور کیونکہ یہ دین حکمت ہے اور وہ خدا کیونکہ خدائے
حکیم ہے، تو حکیم خدا سے جو فعل صادر ہوتا ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ حکیمانہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا خدا کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کرے جو چیز حکمت سے کیا ہو، خالی ہو۔ 100 سے زیادہ صورتیں قرآن میں ہیں، لیکن ہم اگر یہ کہیں پروردگارہ میں پہلی رکعت میں حمد پڑھ دوں، دوسری رکعت میں قلب قرآن یاسین پڑھوں، اللہ کی آواز آئے گی؟ نہیں، کیونکہ اگر حمد نہیں تو فرمایا نماز نہیں۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی اگر نماز میں سورہ حمد نہ پڑھی جائے۔ تو آدمی 5 منٹ کے لیے سوچے، ریپیٹڈلی ایک سورت کو پڑھایا جا رہا ہے، پہلی رکعت میں بھی پڑھو، دوسری رکعت میں بھی پڑھو، آپ کے بھائی اہل سنت تو تیسری میں بھی پڑھتے ہیں، چوتھی میں بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نماز نہیں جس کی شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ حمد نہ پڑھی جائے۔ تو آدمی سوچے ایک ہی سورت کو مجھے کیوں ریپیٹڈلی پڑھوایا جا رہا ہے؟ تو یقیناً اس سورہ حمد میں کچھ ایسا ہے جو انسان کو مل جائے تو انسان کی دنیا بھی آباد ہو جائے، آخرت بھی آباد ہو جائے۔ کوئی ایسا ذکر ہے، کوئی ایسی سوچ ہے سورہ حمد میں، گویا خلاصہ ہدایت اس صورت میں رکھا گیا ہے۔ لیکن سوال وہی ہے کہ انسان کے لیے وہ چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کا ذکر پہ بڑا شور ہے، ذکر صرف خالی کرنے سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اب مثال دیتا ہوا آگے بڑھوں کہ اسی سورہ حمد کو ہر وہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ سورہ حمد ضرور پڑھتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ سوچیں، اگر کربلا میں نماز ہو رہی تھی تو لشکر یزید میں بھی تو ہو رہی تھی، لشکر امام حسین میں بھی تو ہو رہی تھی۔ تو اگر لشکر یزید میں شمر نماز پڑھ رہا تھا تو کیا سورہ حمد پڑھ رہا تھا کہ نہیں؟ پڑھ رہا تھا۔ اور کسی خیمے میں اگر ہر نماز پڑھ رہا تھا تو سورہ حمد پڑھ رہا تھا کہ نہیں؟ پڑھ رہا تھا۔ اور جب شمر نماز پڑھ رہا تھا، سورہ حمد پڑھ رہا تھا، تو سورہ حمد میں کیا شمر یہ دعا مانگ رہا تھا کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور کسی خیمے میں کیا ہور یہ دعا مانگ رہا تھا کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ مطلب جس نے نماز پڑھی اس نے یہ دعا ضرور کی کہ اے خدا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے، 2 دعا مانگنے والے ہیں، ایک کا نام شمر ہے، ایک کا نام ہور ہے۔ شمر بھی کہہ رہا ہے خدا سیدھا راستہ دکھا، ہور بھی کہہ رہا ہے خدا سیدھا راستہ دکھا۔ سمجھ نہیں آتی پروردگارا، ایک دعا کرنے کے بعد ناصر حسین بنا، دوسرا دعا کرنے کے بعد قاتل حسین بنا۔ دعا تو ایک ہی کر رہے تھے، ایک ناصر بن رہا ہے، دوسرا قاتل بن رہا ہے۔ پروردگارہ تیری دربار میں طلب دونوں نے کی ہے، دعا ایک ہی ہے، جملہ ایک ہی پر ادا کیا۔ وہ کہہ رہا مجھے ہدایت فرما، نتیجتاً قاتل بن رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں مجھے ہدایت فرما، نتیجتاً ناصر حسین بن رہا ہے۔ پروردگارہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی، ہاں دعا دونوں کر رہے تھے کہ مجھے ہدایت فرما، لیکن ایک فرق تھا، شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، ذات میں فکر بھی کر رہا تھا۔ تو ہدایت تبھی ملتی ہے جب انسان ذکر کے ساتھ کیا کرے؟ فکر بھی کرتا رہے۔ تبھی فرمایا قوموں کو طوطا پرور نہ بناؤ، انہیں فکر دیا کرو، کیونکہ ذکر خالی انسان کو فائدہ نہیں دیتا جب تک انسان ذکر کے ساتھ نہ کرتا رہے، فکر کرتا رہے۔ تبھی قرآن کی ہر آیت میں ہے افلا یعقلون، افلا یتدبرون۔ آیتیں تو ہیں لیکن ان کے لیے جو صاحبان عقل ہیں، وَاعْتَبِرُوا یا اولو الالباب، عبرت حاصل کرو صاحبان لب۔ لب کسے کہتے ہیں؟ لب مغز کو کہتے ہیں۔ صاحب لب یعنی سمجھے گا وہ جو صاحب مغز ہوگا۔ جس کے پاس مغز نہیں ہے فرمایا وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں لے پائے گا۔ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے کئی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ مفتی صاحبان جتنے فتوے دیتے ہیں کہاں سے دیتے ہیں؟ اسی قرآن سے نکال کر دیتے ہیں۔ مسلمان کو مشرک بھی بنایا جائے تو قرآن کی آیت کے ذریعے سے، اسے مومن بھی بنایا جائے تو قرآن کی آیت کے ذریعے سے۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہدایت مجھے تب ملے گی جب میں کیا بنوں؟ صاحب لب بنوں۔ مثال دوں، آپ کسی دکان پہ جائیں اور کہیں جناب مجھے 1 کلو اخروٹ دو، تو آپ کو اخروٹ دے، آپ گھر آ جائیں، اخروٹ کا جو چھلکا ہے وہ بھی کس طرح ہے؟ مغز کی طرح ہے۔ اب آپ نے اخروٹ کو توڑا، دیکھا اندر مغز ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا چلو ایک میں نہیں ہے، دوسرا توڑا،
اس کے اندر بھی مغز نہیں ہے، تیسرا توڑا اس کے اندر بھی مغز نہیں ہے، آپ توڑتے گئے اور بے مغز اخروٹ نکلتے گئے، آپ نے سارے چھلکے شوپر میں جمع کیے، واپس دکاندار کے پاس گئے، جناب یہ سارے اخروٹ اپنے واپس لو، وہ کہے گا میں نے آپ کو دیے تو ہیں، آپ نے کہا میں نے مغز کی وجہ سے لیے تھے، چھلکوں کے لیے پیسے آپ کو نہیں دیے تھے۔ تو میں نے کہا مسلمان کو سوچنا چاہیے، جب تو بغیر مغز کے اخروٹ نہیں لیتا، خدا بغیر مغز کے مسلمان کو جنت میں کیسے لے جائے گا؟ تو جنت بے مغزوں کی جگہ نہیں، جنت ان کی جگہ ہے جو صاحبان مغز ہوں، صاحبان عقل ہوں۔ جب تک تو صاحب عقل نہیں بنتا، جب تک تمہارے ایکٹ، تمہارے اعمال عقل کی نگرانی میں نہیں ہوتے، اور جب تک اپنی فکر کو ایکٹیو نہیں کرتا، یہ قرآن تجھے ہدایت نہیں دے گا۔ تبھی مولا علی فرماتے ہیں نا، شیعہ کیا ہوتا ہے؟ کیس ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے، کین ہوتا ہے، یا بے وقوف نہیں ہوتا، اسے ہر لمحہ کوئی دھوکہ دے دے۔ فرمایا سولی پر بھی چڑھ جائے، علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے مغز سے علی کو مانا ہے، اس نے عقل سے اہل بیت کو مانا ہے، اور جو عقل سے کسی چیز کو تسلیم کر لیتا ہے پھر وہ جان دے تو دیتا ہے لیکن کبھی اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حجر ابن عدی اتنا بڑا صحابی رسول، لیکن کس کی محبت میں شہید ہوا؟ امیر المؤمنین کی محبت میں شہید ہوا۔ کہتے ہیں جب اسے قتل کرنے لگے تو کہا کہ حجر تجھے زندہ جلا دیں گے، کا پرواہ نہیں، کا زندہ دفنا دیں گے، کا پرواہ نہیں، کا تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، کا پرواہ نہیں۔ کہنے والا کہنے لگا کہ حجر ہم تجھے اتنا ڈرا رہے ہیں لیکن تیرے چہرے پر ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے، کہ جو جو کہہ رہے ہو علی نے پہلے بتا دیا تھا۔ کوئی نئی خبر نہیں دے رہے، کیونکہ امیر المومنین کے سر پہ جب ضربت لگی تھی تو اصحاب حجرے کے باہر تھے اور ہر صحابی فضائل پڑھ رہا تھا۔ سب سے زیادہ جو بڑھ چڑھ کے فضائل امیر المومنین اور قصیدے پڑھ رہا تھا وہ حجر ابن عدی تھا۔ مولا کی آنکھ کھلی، فرمایا حسن یہ کون ہے جو میرے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ کہ بابا حجر ہے۔ کہ ذرا حجر کو کمرے میں تو بلاؤ۔ جناب حجر جیسے آئے زار و قطع رو رہے تھے، پھر 4 قصیدے امیر المومنین کی فضیلت میں پڑھے۔ امام نے کہا حجر میرے قریب آ۔ حجر قریب آیا۔ مولا نے فرمایا حجر بچے صحیح سلامت ہیں؟ کہا جی مولا۔ کھانا کھا کر آئے ہو؟ کہا جی مولا۔ کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کہا مولا آپ کے فراق کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کہا حجر دیکھ پیٹ بھرا ہوا ہو، بچے صحیح سالم ہوں، گھر میں کوئی فاقے نہ ہوں، ایسے عالم میں علی کے فضائل پڑھنا بڑا آسان ہے۔ لیکن کہ حجر اگر کوئی وقت آئے کہ تمہارے بدن کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے کہ اس وقت بھی میری فضیلت ایسے ہی پڑھو گے؟ فرمایا مولا واللہ لو قطعت عربا عربا، مولا خدا کی قسم ہے اگر جسم کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے پھر بھی آپ کے فضائل ایسے پڑھوں گا جو ابھی پڑھ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تو سچ کہہ رہا ہے، اور آج وہ دن تھا کہ کہا کہ حجر تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ فرمایا میرے مولا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، کہا کہ حجر تیرے بچوں کو مار دیں گے، کہ مار دو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ عجب تاریخ کے جملے ہیں۔ کہتے ہیں جب حجر کے بچوں کو حجر کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو جناب حجر نے کہا کہ مجھے مارنے سے پہلے میرے بچوں کو مارا جائے۔ کہنے لگے کیسا قسی القلب باپ ہے، ہر باپ یہ دعا کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا مرنا نہ دیکھوں، لیکن تو کیسا باپ ہے جو کہتا ہے کہ پہلے بچوں کو مارو پھر مجھے مارو؟ کہ مسئلہ بچوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی محبت کا ہے۔ بچوں کی محبت کا مسئلہ نہیں، علی کی محبت کا مسئلہ ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھیں پیچھے نہ ہٹ جائیں، لہٰذا پہلے انہیں جنت میں روانہ کروں گا پھر خود علی کی ملاقات کے لیے آگے بڑھوں گا۔ جب چیزوں کو عقل سے بندہ تسلیم کر لیتا ہے پھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بشر اگر تابع عقل ہو تو آٹومیٹیکلی یہ جنت کی راہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو خدا کو بے مغز مسلمان پسند نہیں ہے، وہ مسلمان جو صاحب مغز ہو۔ اب ہدایت اسی کو ملتی ہے جو صاحب عقل بنے، جو صاحب مغز بنے، جو صاحب حکمت بنے، جو قرآن سے عبرتوں کو حاصل کرے، جو تھوڑا سا اپنے ذہن کو ایکٹیو کرے تو خدا اسے کیا دے گا؟ ہدایت دے گا۔ اب یہ آیت ہے، بڑی آسان آیت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب اس آیت کو اگر سمجھنا ہے آپ نے پہلے کی 2 آیتوں کو سمجھنا ہوگا۔ پہلی آیت ایاک نعبد، دوسری آیت و ایاک نستعین،
ترجمہ، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب جتنے کفر کے فتوے نکلے، جتنے شرک کے فتوے نکلے، انہی دو آیتوں کو لے کر نکلے۔ پہلی بات، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب تیری عبادت میں کسی اور کو شریک قرار نہیں دیتا۔ شیعوں نے مجلس کروائی، کویت سے اٹھ کے کربلا گئے، کہا یہ مشرک ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کو چھوڑ کے حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے نظر کی، نیاز کی، کسی مسلمان کے گھر میں بھیجی، کہا کہ نیاز نہیں کھائیں گے ہم، کیونکہ ہم مرغی بھی کاٹیں تو اللہ کا نام لیں۔ یہ چاول لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، تو نیاز پہ کس کا نام آ گیا؟ غیر اللہ کا نام آ گیا، تو کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے۔ کربلا جاتے ہیں، زری کو چومتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں، فرمایا یہ جو عبادت کر رہے ہیں اس میں حسین کو شامل کر رہے ہیں، لہٰذا یہ کیا بنا؟ شرک بنا۔ کہ 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین، اے خدا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر ان کی گاڑیوں میں جاؤ تو لکھا ہے یا علی مدد، ان کے گھر کے باہر لکھا ہے یا علی مدد، ایک دوسرے سے ملیں تو کہیں یا علی مدد، مسجدوں میں جا کے کہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مسجد سے باہر نکلے تو کبھی علی سے مدد مانگ رہے ہیں، کبھی یا صاحب الزمان ادرکنی بول رہے ہیں، کبھی یا مولاتی فاطمہ الزہرا ادرکنی بول رہے ہیں، تو کہا کہ یہ کیا ٹھہرے؟ مشرک ٹھہرے۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، جب بھی کوئی بندہ عقیدہ بتائے، سب سے پہلے آپ نے اس کو جواب نہیں دینا، اس کو کہنا ہے جو عقیدہ تو بتا رہا ہے پہلے خود اس پہ چل کے دکھا۔ یہ پہلا جواب ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ پہلے کیا کرو؟ چل کے دکھاؤ۔ دیکھیے ہمارے ہاں ملک میں کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی سینیٹر بنتا ہے، تو ایک تقریر کرتے ہیں آ کے، کہتے ہیں کہ اب ہم وزیر اعظم بن چکے ہیں، لہٰذا ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ملک کو کرپشن سے کیا کیا جائے؟ صاف کیا جائے۔ تو جب آپ کو یہ بولا جائے نا اس ملک میں آپ کرپشن نہیں کرو، صاف کرو، تو آپ پہلے کہو اس عقیدے پہ خود تو عمل کرو، پہلے پراپر آپ عمل کرو، پھر ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اگر کوئی مفتی اور مولوی کہے کہ بھائی قرآن کی آیت ہے، بھائی ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نستعین، اے خدا میں کس سے مدد مانگتا ہوں؟ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہاں پہ لفظ بس لگا دیا کہ بس مدد کس سے؟ اے خدا تجھ سے۔ یہ ہمارے بعض وہابی ضد میں آ کے گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں نا بس یا اللہ، ہاں بس ہم مدد کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں۔ آپ نے یا علی مدد لکھا، انہوں نے یا اللہ مدد لکھ دیا، کہ ہم بس مدد کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ دو لفظ اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں، اللہ غیر اللہ، عبادت غیر اللہ کی نہیں اللہ کی، مدد غیر اللہ سے نہیں اللہ سے۔ اب اس کانسیپٹ کو کوئی پروف کر کے دکھائے کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہو کہ مدد کس سے مانگوں گا؟ بس اللہ سے مانگوں گا، مطلب اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، غیر اللہ سے میں مدد نہیں مانگوں گا۔ تو آپ بولیے جناب سب سے پہلے آپ اس عقیدے پہ عمل کر کے دکھاؤ، پھر ہم آپ کے بڑے تابع ہیں، ہم بھی آپ کی اس بات پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ جب کہہ دیا کہ بس اللہ سے مدد مانگوں گا، کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا، اس کا مطلب آپ نے اپنی ماں سے بھی مدد نہیں مانگنی، آپ نے ڈاکٹر سے بھی مدد نہیں مانگنی، آپ نے نانوا سے بھی مدد نہیں مانگنی، آپ نے درزی سے بھی مدد نہیں مانگنی، آپ نے گاڑی سے مدد نہیں مانگنی، آپ نے گاڑی میں پیٹرول بھی، کیونکہ مدد آپ نے کسی چیز سے نہیں مانگنی ہے۔ اب آپ تقریر بھی کرو گے تو لاؤڈ سے مدد نہیں مانگو گے، مطلب مدد میں نے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، اور اس عقیدے پہ آپ کو چل کے دکھانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو آگے سے جواب آئے کہ یہ کیسے بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو، کب دنیا میں رہتے ہیں، عالم اسباب ہے، ہم کیسے مدد؟ بھائی عقیدہ کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا کہ مدد بس کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ اب بندہ کہیں بھی جائے تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ نہ باپ سے مدد مانگے، نہ ماں سے مدد مانگے، نہ بیوی سے مدد مانگے، نہ درزی سے مدد مانگے، نہ انجینئر سے مدد مانگے، نہ گاڑی سے مدد مانگے، ہر شے سے بندہ آری ہو جائے اور مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ تو فوراً وہاں مفتی صاحب بولیں گے جناب ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہاں باپ سے مدد مانگ سکتے ہیں، ماں سے مدد مانگ سکتے ہیں، ہمارا مطلب یہ تھا کہ زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ سے نہیں مانگ سکتے۔
تو ایک اسٹیپ وہ پیچھے آئے گا اپنی کہی ہوئی بات سے. پہلے کہا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے، پھر غیر اللہ میں تقسیم کی، کہ اس غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں جو زندہ ہو، اس غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے جو مردہ ہو. تو ہم نے کہا یہ آیت میں کہاں لکھا ہے کہ ایاک نستعین کا مطلب ہے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور وہ جو زندہ ہیں ان سے مدد مانگتا ہوں، اور جو مردہ ہیں ان سے مدد نہیں مانگتا. آیت میں تو صراحتاً ہے خدا کس سے مدد مانگتا ہوں، بس تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. وہاں نہ زندہ کی بحث ہے نہ مردہ کی بحث ہے، یہ تو آپ نے نکال دی. رہی بات کہ زندہ سے مانگنی چاہیے مردہ سے نہیں مانگنی چاہیے، میں نے کہا جناب جسے آپ زندہ مانتے اسے ہم مردہ مانتے ہیں. حیات و ممات کا فیصلہ نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا. جسے آج آپ زندہ مان رہے ہو وہ سب سے بڑا مردہ ہے، اور جسے آپ مردہ مانتے ہو ہم نے تو اسے کبھی مردہ مانا ہی نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی اسے مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دے. کیونکہ مسلمان نے کانسیپٹ آف مدد نہیں سمجھا. مدد ہے کیا واقعاً کہ خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کیا مطلب؟ اصلاً جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ مدد ہوتی ہے، وہ چاہے شیعہ ہو یا وہابی ہو. آپ کسی کام میں پھنس جاؤ اور کہو یا علی مدد، تو کیا مدد ہو جاتی ہے؟ یا کوئی مسلمان کسی جگہ پہ پھنس جائے اور کہے یا اللہ مدد، کہ اللہ کی مدد ہو جاتی ہے؟ آپ بیمار پڑے آپ نے کہا اللہ مدد فرما شفا دے، کہ شفا مل جاتی ہے؟ اسی طرح اگر کوئی عالی مدد کہتا ہے کہ مدد مل جاتی ہے. فرسٹ جو کانسیپٹ آف مدد ہے وہی کلیئر نہیں ہے. دوسری بات، مدد دو طرح کی ہے. ایک وہ مدد کہ بندہ مانگے نہ مانگے رب کرتا ہی کرتا ہے، اس میں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے یہ دعا کی کہ خدا میری دل کی دھڑکنیں نہ رکیں، آپ مانگو نہ مانگو یہ چلتا رہے گا. کبھی کہا اے خدا لقمہ چبا رہا ہوں جب پیٹ میں جائے تو صحیح طریقے سے ہضم بھی ہو جائے. آپ مانگو نہ مانگو اس نے ایک پروسیس کے تحت ہضم ہو جانا ہے. کبھی آپ نے کہا پروردگارا میری رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ دوڑتا ہی رہے. آپ مانگو نہ مانگو یہ دوڑتا رہے گا. نہ سانس کے لینے میں مدد کی جاتی ہے، نہ کھانے میں مدد کی مانگی جاتی ہے. یہ آٹومیٹیکلی مدد ہے جو خدا بندوں کو کرتا ہے. اب کئی ایسے ایتھیسٹ نے جو خدا کو مانتے بھی نہیں ہیں، بن مانگے اللہ ان کی مدد کرتا ہے. زمین میں گندم کا دانہ ڈالا، وہ دانہ خوشہ بن کے باہر نکلا. بادل برس رہے ہیں، رزق مل رہا ہے، سانس لے رہے ہیں، اولاد مل رہی ہے، قدموں میں طاقت موجود ہے، زبان میں حرکت موجود ہے. یہاں کسی نے مانگا تو نہیں، لیکن اللہ مدد پہ مدد کیے جا رہا ہے. یہ کافر ہو، ایتھیسٹ ہو، ملحد ہو، مطلب ایک مدد وہ ہے جو بن مانگے عطا کی جاتی ہے. اس میں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مانگو تو خدا بارش برسائے، آپ مانگو تو خدا اولاد عطا کرے، آپ مانگو تو آپ کے لقمے پیٹ میں ہضم ہو جائیں. فرمائیے آٹومیٹیکلی مدد ہے جو نظام ہستی خدا نے بنایا ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے. کیونکہ اگر خدا مجھے پیاس دے رہا ہے تو اللہ پر ہے کہ پانی بھی دے. اگر خدا مجھے احساس بھوک دے رہا ہے تو خدا پر ہے کہ کھانے کا بندوبست بھی کرے. اب بندوبست کا مطلب یہ نہیں کہ میرے سفرے پہ لا کے کھانا رکھے. مطلب اگر آپ کے اندر طلب پیدا ہوئی کہ میں کوئی میٹھا کھاؤں تو اس مطلوب کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ خدا میٹھے کی طلب دے میں طالب میٹھا رہوں لیکن مطلوب نہ ہو. اگر میٹھے کی طلب ہے تو خدا مولوی کے لیے حلوہ بھی بنائے گا. طلب موجود ہے تو باہر میٹھے کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ کو پیاس لگی تو اللہ پر ہے کہ پانی کی تخلیق بھی کرے کہ جو آپ کی پیاس کو بجھائے. اگر آپ کے اندر گوشت کی طلب ہے تو خدا پر ہے کہ گوشت بھی بنائے جو آپ کی شکم میں جائے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کی آنکھوں کو کسی کی طلب ہے خدا بنائے گا. آپ کے کانوں کو آواز کی طلب ہے آواز موجود ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کائنات میں آپ کسی چیز کے طالب رہو مطلوب آپ کو کائنات میں نہ ملے. ہر وہ شے جس کی طلب خدا نے پیدا کی ہے، مطلوب کو پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. کیونکہ قیامت کے دن آپ اللہ پہ اعتراض کر سکتے ہو پروردگارا تو نے بھوک تو دی تھی لیکن کھانے کا بندوبست نہیں کیا، تو نے پیاس تو دی تھی لیکن پانی کا بندوبست نہیں کیا. کیونکہ وہ رب کریم ہے، کیونکہ وہ رب الارباب ہے. جس چیز کی طلب دیتا ہے مطلوب کا فراہم کرنا بھی کس پر ہے؟
اللہ کی ذات پر ہے تو یہاں مدد مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اس نے دینی ہے وہ دیتا ہے، وہ رزق کی صورت میں ہو، وہ اولاد کی صورت میں ہو، وہ تو اللہ نے فراہم کرنی ہے، انسان کو دیتا ہے۔ اب یہ نہیں آپ نے اپنے بال کٹوا دیے، دعا مانگے خدایا اب سر میں پھر بال اگ جائیں۔ وہ ایک نظام ہے، بال آئیں گے اور بال جائیں گے۔ ایک نظام ہے، بچہ چھوٹا ہے اب دعا کرتے رہو خدا یہ بڑا ہو جائے، یہ بڑا ہو جائے، بھائی اس نے بڑا ہونا ہی ہے۔ یہ خود اللہ کی مدد ہے، کیونکہ اگر وہ مدد نہ کرتا تو آپ کی ہڈیاں بڑی نہ ہوتیں، وہ مدد نہ کرتا تو لقمے ہضم نہ ہوتے، وہ مدد نہ کرتا تو سانس اور آکسیجن خدا عطا نہ کرتا۔ یہ اللہ کی مدد ہے، آٹومیٹیکلی مدد ہے، یہ کافر کو بھی کرے گا، مومن کو بھی کرے گا۔ تو یہاں کس مدد کے لیے بولا گیا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں حکم ہے کہ مانگو، مطلب ایک مدد ہے جو بن مانگے کی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی خاص مدد ہے جو مانگنے سے دی جاتی ہے۔ یہ ہر مدد نہیں ہے جناب، اس میں اللہ کو کوئی مانتا بھی نہیں، اللہ مدد کرتا رہتا ہے۔ لاکھ ایتھیسٹ ملحد بولتے ہیں تیرے خدا کو مانتے ہی نہیں۔ اب سوال ہے خدا مدد کر رہا ہے کہ نہیں، رزق دے رہا ہے کہ نہیں، اولاد دے رہا ہے کہ نہیں؟ میں نے لاکھ کہا کہ آپ کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو جاؤ، ہم وہ مسلمان ہیں جو صرف بد دعائیں دینے والے، اللہ کے کانسیپٹس کو اور کائنات کے نظام کو نہیں سمجھو گے تو ترقی نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کروڑوں مسلمان جمع ہو جائیں، دعا کریں، اے خدا امریکہ کو نیست و نابود فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ آپ سارے آمین کہیں، نہیں ہوگا نابود وہ۔ دنیا کے سارے مفتی جمع ہو کے دعائیں کرتے رہیں، بوڑھیوں کی طرح بد دعائیں دیتے رہیں، نہ ٹرمپ صاحب نے جانا ہے، نہ امریکہ نے نابود ہونا ہے، نہ اسرائیل نے نابود ہونا ہے۔ 70 سالوں سے دعائیں کر رہے ہو، اس کا بال بھیگا نہیں کر پائے، کیونکہ کانسیپٹ آف مدد کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے دعا کو یہ سمجھا کہ بس مانگو تو خدا کیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں از تو حرکت از خدا برکت، تو حرکت کرے گا تو خدا برکت عطا کرے گا، نہ کہ مسجدوں میں بیٹھ کے دعائیں کرو کہ خدا فلاں کو نیست و نابود فرما، اور 1000 لوگوں نے کہا الہی آمین تو کیا ہو جائے، وہ امریکہ دنیا سے تباہ و برباد ہو جائے۔ ایسا ہونے والا نہیں۔ میں نے کہا یہ اتنے بڑے بڑے عامل بیٹھے ہیں کہ ایک تعویذ لکھا، مولانا یہ کر دیا۔ میں نے کہا ہم پیسے دیتے ہیں جناب ان سب کو، سب مل کے کوئی ایک مضبوط تعویذ بنائیں کہ کم از کم ٹرمپ صاحب پہ کوئی اثر ہو جائے۔ ہاں یہ ہر دوسرے شوہر پہ اثر ہو جاتا ہے، ہاں یہ ٹرمپ پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ان کے تعویذوں کا؟ سارے عاملوں کو جمع کر دو کہ ایک تعویذ کرو کہ جناب فلاں اتنا اثر کر دیا ہے، کوئی پتہ نہیں فلاں چیز بنا دی ہے اور اس میں سوئیاں چبھی جا رہی ہیں اور ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ایسی 10 چیزیں بناؤ، سوئیاں چبھو کہ تھوڑا سا ٹرمپ پہ بھی اثر ہو جائے، 10 سوئیاں اسے بھی مارو۔ ہاں لیکن نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے جو ذہن میں خرافات بھر کے رکھی ہوئی ہیں، ہم نے دین کو صرف یہ سمجھ لیا کہ بیٹھ کے بد دعائیں دینے کا یہ دین ہے۔ تو پوری قوم بھی جمع ہو جائے نا کسی امریکہ کے لیے اور فرعون کے لیے اور شدادوں کے لیے بد دعائیں دیتی رہے، بد دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ خدا نے ایک نظام بنایا ہے، مدد اس نظام کے تھرو کی جاتی ہے، نہ کہ صرف آپ 4 لفظ ادا کرو تو مدد ہو جائے۔ وہ چاہے اللہ مدد کرے یا چاہے امیر المومنین مدد کرے، نظام کے تھرو مدد ہوتی ہے، نہ کہ لفظوں کے دہرانے سے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ قرآن میں آیت آئی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے۔ اب بندہ گاڑی کے پیچھے کبھی دیکھا لکھا ہوا کہ وہ کہے گا صبر و مدد، کبھی دیکھا کہ وہ کہا صلاح مدد، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مدد مانگو کس سے؟ نماز سے۔ مدد مانگو کس سے؟ صبر سے۔ آج تک کوئی مسلمان دیکھا کہ یہ ورد کرتا پھرے الصلاح مدد، الصلاح مدد، الصلاح مدد، الصبر و مدد، الصبر و مدد؟ کا نہیں، نماز مدد کہنے سے مدد نہیں ملتی، نماز پڑھنے سے مدد ملتی ہے، صبر کرنے سے مدد ملتی ہے، نہ کہ لفظ صبر کو دہرانے سے مدد ملے گی، نہ کہ لفظ نماز کو دہرانے، کیونکہ نماز ایکٹ ہے، صبر ایکٹ ہے، نماز عمل ہے، صبر عمل ہے، عمل کرنے سے مدد ملتی ہے، نہ کہ اس عمل کے نام لینے سے مدد ملتی ہے۔ اب بندہ لاکھ کہے یا علی مدد، علی عمل کا نام ہے۔ یہ عمل ہے جناب،
عمل کیا جاتا ہے. جب تک علی صفت نہیں بنو گے مدد نہیں ملے گی. خدا تجھے عزت دے گا کب دے گا؟ جب علی صفت بنو گے. اور آج خدا کا شکر ادا کرو 40 ممالک سے زیادہ مسلمان تھے، خدا نے تجھے عزت دی کیونکہ تو علی صفت بنا. کلمے سارے پڑھ رہے تھے، دعائیں سارے کر رہے تھے، اللہ نے آپ کی مدد کیوں فرمائی؟ کونوا للظالم خصما، یہ صفت ہے، وللمظلوم عونا، یہ صفت ہے. جب تک علی صفت نہیں بنو گے خدا مدد نہیں کرتا، خدا عزت ایسے نہیں دیتا. عزت تب ملتی ہے جب علی صفت بنو. ہیہات من الذلہ، صفت بنو کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. جب صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی پھر خدا کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. اسی طرح لاکھ مسلمان یا اللہ مدد کہتا رہے، جب خدا صفت نہیں بنے گا اللہ کبھی مدد شامل حال نہیں کرتا. یہاں جو مدد کا خدا ذکر کر رہا ہے جناب، یہ کون سی مدد ہے؟ کہ مدد تو ویسے مل رہی ہے، وہ کافر ہو مسلم ہو سب کو مدد مل رہی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر، فیض الہی کے مدد بغیر، فیض الہی کے بغیر پوری کائنات چل نہیں سکتی. ایک لمحے کے لیے خدا کا فیض رک جائے کائنات درہم برہم ہو جائے. لیکن یہ خاص مدد ہے جس کا حکم ہے وَإِيَّاكَ نستعین، اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. فرمایا کس چیز؟ فرمایا یہ مدد ہے در راہ ہدایت. ہدایت کی مدد مانگو، طالب ہدایت بنو، تب خدا کیا عطا کرے گا؟ ہدایت عطا کرے گا. یہ نہیں کہ روٹی لینے جانی ہے تو اللہ سے مدد مانگوں، یہ نہیں. وہ مدد کر رہا ہے. 9 مہینے شکم مادر میں تھے، بن مانگے اس نے تجھے کھانا دیا کہ نہیں؟ دنیا میں آنے سے پہلے تیری ماں کے سینے میں دودھ رکھا کہ نہیں؟ کیسے اور مدد کرے؟ چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا یہ بچہ پیدا ہوتا ہے بے عقل کیوں ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اگر صاحب عقل ہوتا تو شرم سے مر جاتا. کہ اگر بڑا آدمی اپنے کپڑے نجس کر دے جی پائے گا؟ کہ نہیں. امام نے فرمایا خدا نے اسے عقل ہی نہیں دی تاکہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کرتا کیا تھا. بڑی محفل میں بھی کپڑے نجس کر دیتا، اسے پرواہ نہیں ہوتی. فرمایا اللہ نے اسے دانت نہیں دیے تاکہ ماں کے سینے سے جب دودھ پیے تو ماں کو تکلیف نہ ہو. اس کا مطلب جب خدا دانت دیتا ہے تو وقت آ گیا کہ بچے کو دودھ کیا کیا جائے؟ چھڑوایا جائے. یہ اللہ مدد نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا پھر ایسی دوسرا بچے کو اللہ نے چوسنے کی صلاحیت دی. یعنی یہ صلاحیت اگر خدا لے لے یہ بچہ کبھی دودھ نہیں پی سکتا. کہ مولا سمجھ نہیں آتی، بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے دل میں اس کی اتنی محبت کیسے پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ جب تک کوئی نیکی نہ کرے محبت نہیں ہوتی. 9 مہینہ ماں کو تکلیف دی اس نے، پیدا ہوا ماں کو تکلیف دی اس نے، جب تک چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو یہ تکلیف دیتا ہے. کبھی اس کی گندگی صاف کرو، پوری رات ماں اس کے لیے جاگتی رہتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے. کہ مولا سمجھ نہیں آتی، بچے نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے ماں کے لیے، لیکن پھر بھی ماں اس پہ جان لٹانے کے لیے تیار ہے. مولا فرماتے ہیں بچے کا کمال ہے نہ ماں کا کمال ہے. مولا کس کا کمال ہے؟ کہ اس محبت کا کمال ہے جو خدا نے ماں کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرمائیے اس محبت کا کمال ہے جو خدا نے بچے کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے. ہر شے میں خدا کیا کر رہا ہے؟ مدد فرما رہا ہے. تبھی فرمائے جو نماز پڑھتے ہو کیوں پڑھتے ہو، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ بن مانگے جو خدا کی مدد ہے اس کے شکریہ کا نام ہے نماز. کوئی بندہ آپ کو گلاس بھی دیتا ہے نا پانی کا تو آپ تھینک یو بولتے ہو. کہ خدا نے اتنا کچھ دیا بن مانگے تو شکریہ تو بنتا ہے نا. تو
تو نماز کیا ہے؟ اللہ کا شکریہ. پھر کہا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکریہ کرو گے تو پھر میں تجھے بڑھا بڑھا کر عطا کروں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب ہے. کیونکہ ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے، نمک حرامی نہیں بخشی جا سکتی. کہ ایک روٹی کا ٹکڑا کسی کتے کو بھی دو تو مالک کے سامنے دم ہلاتا رہتا ہے، کہتا زیادہ نہیں، 17 منٹ رب کا شکریہ ادا کر دے اور گنو کہ خدا نے نعمتیں تجھے کون کون سی دیں. دیکھیے شاید آپ کے بچے سوال کریں کہ بابا یہ 5 انگلیاں ہیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہاں یہ اللہ مدد کر رہا ہے نا. میں نے کہا 5 منٹ کے لیے اس بچے کو بیٹا اگر یہ انگلی نہ ہوتی، آپ کو ہم 10 منٹ دے رہے ہیں، آپ اپنی قمیض کا بٹن باندھ کے دکھاؤ. اس انگلی کو مائنس کر دیں اور صرف اپنی قمیض کا بٹن باندھ کے دکھائیں. خاتون کو کہیں کچن میں سالن بنا کے دکھائے. آپ کی آدھی زندگی پریشان ہو جائے گی، انگوٹھا خدا نہ دے، آدھی زندگی. ہاتھ کے سامنے والی کھال فلیٹ ہے، ہاتھ کے پیچھے کی کھال آپ انگلیوں کو اوپر دیکھو کہ خدا نے 1 گرام آدھا گرام کھال زیادہ دی ہے ہمیں. شاید کوئی آدمی سمجھے کہ یہ کوئی اضافی کھال ہے جو خدا دے رہا ہے. فرمان نہیں، کیونکہ انگلیوں نے بینڈ ہونا تھا، بند ہونا تھا. انگلیوں کے پیچھے کھال کا ہونا کیا تھا؟ ضروری تھا. یعنی اگر یہ 1 گرام کھال زیادہ نہ ہوتی، کسی بھی بندے کی انگلی بند نہ ہوتی. جو اللہ نے دیا یہ مدد الہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ کھال پیچھے دی ہے لیکن آگے نہیں دی، کیونکہ ان انگلیوں نے پیچھے نہیں جانا تھا، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا یہاں وہ آدھا گرام بھی کھال زیادہ نہیں دی. انگلیوں کے پیچھے خدا نے کیا دی ہے؟ کھال زیادہ دی ہے. کبھی سوچا کہ خدا نے آنکھ کے پانی کو نمکین کیوں بنایا؟ دیکھو آپ چیزوں کو کس میں رکھتے ہو؟ سرکے میں رکھتے ہو نا، نمک ڈالتے ہو تاکہ لانگ لائف ہو جائے ان کی. آنکھوں کا جو گولا ہے وہ چربی سے بنا ہوا ہے، اس کو لانگ لائف دینے کے لیے نمک کا پانی ضروری تھا. اگر آنکھیں کا پانی میٹھا ہوتا تو آنکھیں خشک ہو جاتی. اور کبھی سوچا کہ اس نے منہ کے پانی کو میٹھا کیوں بنایا؟ کیونکہ منہ کا پانی نمکین ہوتا تو منہ خشک ہو جاتا. ہر چیز کو اس نے وہاں رکھا ہے جو جیسی ہونی چاہیے تھی. اور عجب ہے پانی بھی اتنا دیا جتنا ہو. اگر تھوڑا زیادہ پانی دیتا تو بندے کی جھاگ منہ سے نکلتی رہتی. برابر چیزیں دی، جس چیز کو وہاں ہونا چاہیے تھا اس نے وہاں رکھا. پلکوں کے اوپر بال دیے، ابروؤں کے اوپر بال دیے تاکہ پسینہ آئے تو سیدھا آنکھ کے اندر نہ جائے. آنکھوں کی پلکوں اوپر بال دیے تاکہ اس کی حفاظت کیا ہو جائے؟ بڑی آسانی سے ہو جائے. آپ کینیڈا کی سردی میں چلے جاؤ، بدن جم جاتا ہے، آنکھیں نہیں جمتی. اتنی سردی میں بندہ دیکھتا رہتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی ہے. ہر شے جو اس نے بنائی یہ اللہ کی مدد ہے کہ نہیں ہے؟ خدا مدد کر رہا ہے. ہر حال میں انسان کی کیا کر رہا ہے؟ مدد کر رہا ہے. بچے کی پیدائش سے لے کے ماں کے سینے کے دودھ سے لے کے یہ رب کی مدد ہے. لیکن جناب یہ مدد مانگنے سے نہیں مل رہی، وہ خود عطا کر رہا ہے. یہاں ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وہاں اللہ کو مانو نہ مانو، بدھسٹ ہو ایتھیسٹ ہو، جو بھی ہو اللہ مدد کرے گا. وہ کسی کی مدد ہے. وہ فرق رحمان و رحیم، ایک رحمت عام ہے ایک رحمت خاص ہے. رحمت عام سب پہ ہو رہی ہے، یہ رحمت خاص ہے جو مانگنے سے ملتی ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. کیسے مانگوں؟ تو کہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے خدا مجھے سیدھے راستے پر ہدایت فرما، کیونکہ ہدایت میں جسے چاہوں عطا کرتا ہوں اور جسے میں نہ دینا چاہوں اسے ہدایت نہیں مل سکتی. کتنوں کو امام حسین نے ہدایت دی، 4 مرتبہ ابن سعد سے ملے لیکن بدبخت کو ہدایت نہ ملی. لیکن ایک جملے نے کربلا میں حر کو حر بنا دیا کہ طالب ہدایت بنو تو پھر خدا تجھے کیا عطا کرے گا؟ ہدایت دے گا. لاکھ لوگ کربلا جاتے ہیں لیکن ضروری تو نہیں کہ جو مانگنے جاتے ہیں سب کو مل جائے. کچھ ہیں جن کو پہلی ملاقات امام حسین عطا کر دیتے ہیں، کچھ ہیں جن کو نہیں ملتا. کتنے لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، ضروری تو نہیں ہر بندہ اور بن کے مجلس سے اٹھے.
طالب ہدایت ہوگے، طلب ہدایت ہوگی، واللہ ناممکن ہے کہ خدا بندے کو ہدایت نہ دے، کیونکہ اس کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، میں کیا کروں گا؟ عطا کروں گا۔ جب تک مانگو گے نہیں عطا الہی تمہیں عطا ہوگی نہیں۔ تو یہاں پہ مدد سے مراد کیا ہے؟ مدد خاص ہے۔ اگلا جملہ اس کی وضاحت کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ مدد در ہدایت ہے، نہ کہ کھانے پینے میں، گھومنے پھرنے میں، کہ انسان کے خدا مدد فرما، اللہ مدد کر دے۔ لاکھ مسلمان گھر میں بیٹھ کے دعا کرے، کبھی امیر بننے والا نہیں ہے۔ وہ انگریز جو محنت کرے گا تم سے زیادہ کیا بن جائے گا؟ امیر۔ جس نے خدا سے مدد مانگی بھی نہیں امیر بن جائے گا، کیونکہ عالم اسباب ہے۔ اسباب کو سمجھ کے چلو گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ 2+2 4 ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرو تو خدا تمہاری مدد کر دے۔ یہاں ہاں مدد وہاں ملتی ہے جہاں طالب ہدایت بنو، ہدایت کی طلب اپنے دل میں پیدا کرو، پھر خدا کیا عطا کرے گا؟ مدد عطا کرے گا۔ اب اس کو زیادہ کلیئر کرنے کے لیے ایاک نعبد کا سمجھنا ضروری ہے۔ اے خدا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، پھر کہا اے خدا کس کی عبادت کرتا ہوں؟ تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اب کانسیپٹ جب کلیئر نہ ہو نا مسلمان کی، فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، فلاں بدعتی ہے، بھائی کیوں؟ کہا کیونکہ بس عبادت اللہ کی۔ کیا مطلب بس عبادت اللہ کی؟ کیا مطلب اللہ کی عبادت میں غیر شریک نہیں ہونا چاہیے؟ جس طرح مدد میں کہا غیر شریک نہیں ہونا چاہیے، پھر زندوں کو شامل کر دیا، مردوں کو نکال دیا، خود ہی پھنس گئے۔ اب آئیے عبادت پہ، یہ اتنا برا پھنسیں گے، نہ اللہ کی عبادت کر پائیں گے، نہ غیر اللہ کو نکال پائیں گے۔ ناممکن ہے کہ اللہ کی عبادت میں آپ غیر اللہ کو نکالو۔ کانسیپٹ ہی جب آپ کے کلیئر نہ ہوں کہ اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب اے خدا میں تیری عبادت میں کسی اور کو شریک، مطلب یہ 2 آیتیں وہ ہیں جو آپ کے بچے کو ہر جگہ سننے کو ملتی ہیں۔ شیعہ کو پکڑا کہ کیا پڑھتے ہو؟ ایاک نستعین، فوراً کہتے ہیں آپ یا علی مدد کہتے ہو، کیا ہو؟ مشرک ہو۔ ایاک نعبد، اے خدا تیری عبادت کرتا ہوں، فوراً کا مجلس میں جاتے ہو، زیارت پہ جاتے ہو، زری پہ جاتے ہو، کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے۔ دعا مانگتے ہو، دعا توسل پڑھتے ہو، اللہ کو پنجتن کا واسطہ دیتے ہو، کیا ہو گئے؟ یہ 2 چیزیں اگر آپ کی نسلوں کو یاد ہو جائیں، اس کا فلسفہ یاد ہو جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بچوں کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ جواب حلی نہیں، جواب نقضی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ پہ سوال کرے، آپ سوال پہ کیا کیا کرو؟ سوال کیا کرو، جواب کی طرف فوراً نہ جایا کرو، کیونکہ اس کے سوال میں ہی آپ کا کیا ہوتا ہے؟ جواب ہوتا ہے۔ پہلے کا مدد صرف اللہ سے، آپ کو پھر ڈرائیور سے مانگتے ہو، فلاں سے مانگتے ہو، تو فوراً بندہ اسی وقت ہینگ ہو جائے گا، پھر کہے گا زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ سے نہیں مانگ سکتے۔ اس بحث پہ آ گئے، آپ کے لیے کام آسان ہو گیا، آپ فوراً بول سکتے ہیں کہ جناب قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا، اپنا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کسی کو مردہ نہ کہو، بلکہ اللہ کے ہاں زندہ بھی اور خدا کے ہاں رزق بھی پا رہے ہیں۔ دوسرا، مدد مانگنے کے لیے، کسی چیز کا مدد کرنے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے تو اللہ بھی نظر نہیں آتا، تو کیا خدا مدد نہیں کر سکتا؟ ایسے تو ملائک بھی نظر نہیں آتے، کیا مدد نہیں کر سکتے؟ اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور خدا کہتا ہے یہ زندہ ہے اور اللہ کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ پھر کہیں گے جناب یہ مر گئے، کسی اور عالم میں چلے گئے، اس کو بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ابھی تک قیامت ہوئی نہیں ہے، ابھی تک کوئی آخرت میں گیا ہی نہیں ہے۔ جتنے لوگ مرتے ہیں وہ عالم برزخ میں ہوتے ہیں، اور عالم برزخ اسی عالم کے اندر ہے، کہیں دوسری عالم کے اندر نہیں ہے۔ مطلب رسول خدا عالم برزخ میں تو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ پھر نماز پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی، میں سلام کرتا ہوں کس پر؟ رسول خدا پر۔ جب رسول سامنے ہے ہی نہیں تو سلام کسے کر رہے ہو؟ جب رسول سامنے ہی نہیں ہے تو آپ سلام کسے کر رہے ہو؟ تو یقیناً وہ ہماری آوازوں کو سن بھی رہے ہیں۔ مدد بھی ہوتی ہے، ایک لمبی بحث ہے، لیکن عبادت پہ آئیے تاکہ مدد کا بحث آپ کا کانسیپٹ ہو جائے۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ کانسیپٹ یہ بنایا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا تصور بھی عبادت میں نہیں آنا چاہیے۔ آ گیا تو بندہ کیا بن گیا؟ مشرک بن گیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب، اس کانسیپٹ پہ پہلے آپ چلو، پھر ہم بھی چلیں گے، کوشش کریں گے۔ کہ دیکھو نماز پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ اکبر، تو نماز شروع ہوئی، تصور کس کا شروع ہوا؟ اللہ کا شروع ہوا۔ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قیام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حمد میں اللہ کا ذکر ہے، قل واللہ میں اللہ کا ذکر ہے، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ کہ دیکھو جگہ جگہ کیا ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے، غیر اللہ کا تو ذکر نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اس پہ چلتے ہیں، لیکن ساری عبادتوں میں چلو نا۔ اتنا خرچہ کر کے حج پہ گئے، اعمال حج پہ ذرا آ جاتے ہیں، اتنا خرچہ کر کے حج پہ گئے،
طواف خانہ خدا کرنے لگے. یہ پتھر کا گھر جس کے تم نے 7 چکر لگائے، پہلے یہ تو بتاؤ یہ خدا ہے یا غیر اللہ ہے؟ کہ ذرا مسلمان سوچے تو صحیح. ہاں، انڈیا میں اتنے ہندوؤں کو بت پرست ہیں، پتھر کی پرستش کرتے ہیں، اور وہاں پہنچا اور پتھروں کا طواف کرنے لگا. 7 چکر لگائے پتھر کے. ہم نے کہا یہ بتاؤ یہ کعبہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ کعبہ اللہ ہے، کہنا پڑے گا کون ہے؟ غیر اللہ ہے. تو جناب عبادت کس کی کرنے گئے تھے؟ عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے، عبادت میں غیر اللہ نہیں آنا چاہیے. کعبہ اللہ نہیں، کعبہ غیر اللہ ہے. تو نے 7 طواف کیے غیر اللہ کے، پتھروں کا چکر لگاتا رہا، عبادت خدا میں غیر کو شریک کرواتا رہا. اور صرف طواف نہیں کیا، کب طواف کر رہے ہو تو مقام ابراہیم بھی بیچ میں آنا چاہیے. یہ مقام ابراہیم کیا ابراہیم کا گھر ہے کہ اگر طواف میں شامل ہوا تو ثواب بڑا زیادہ ہوگا. پھر دیکھا عجیب مسلمان ہے، طواف کرتے کرتے اس نے اس کو دھکا دیا، اس نے اس کو دھکا دیا. ایک پتھر ہے جس کو چومنے کے لیے آگے بڑا، نام رکھا حجر اسود، ایک کالا پتھر ہے. میں نے کہا سب کو دھکم دھکا کر کے تو ایک پتھر کی طرف آگے بڑھا کہ پتھر کو چوموں. ایک کالا سا پتھر ہے. میں نے کہا تو کالے پتھر کو چومے تو مسلم، میں حسین کی زری کو چوموں تو مشرک. عجیب مسلم ہے، کالا پتھر چوم رہا ہے. حاجی صاحب ہیں، موحد ہے، اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے، جبکہ کبھی غلاف کو چوما، کبھی پتھر کو چوما. وہی مسلم پتھر کو چومتا ہے تو کہتا اللہ کی عبادت ہے. وہیں مدینے میں جاتا ہے، رسول کی چوکھٹ کو چومتا ہے. 4 شداد کھڑے ہوتے ہیں، اٹھو بدعت کر رہے ہو. جناب ابھی تو مکے میں چوم کے آیا، آپ نے روکا نہیں، اور یہاں مصطفیٰ کی چوکھٹ چوم رہا ہوں تو مشرک، رسول کا دروازہ چوم رہا ہوں تو مشرک. کا غیر اللہ کو نہیں چوما کرتے. بھئی پتھر کیا اللہ تھا؟ کعبہ کیا اللہ تھا؟ کیا غلاف کعبہ کیا اللہ تھا؟ عبادت میں تو غیر اللہ شریک نہیں ہونا چاہیے. اے خدا تو نے مجھے مکے بلایا، بول دیتے مسجد الحرام میں چلے جاؤ، اتنی رکعت نمازیں پڑھ لو، 1000 مرتبہ یا اللہ کہو، 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، اتنی مرتبہ میرا ذکر کرو، تو اس میں بھی تو اللہ کی عبادت ہو جانی تھی نا. یہ کیا حکمت خدا ہے کہ خدا کس کا طواف کروا رہا ہے؟ پتھروں کے گھر کا طواف کروا رہا ہے، حجر اسود کو چومنے کا ثواب بتا رہا ہے. اور صرف یہ نہیں، یہ اعمال ختم ہوئے کہ فوراً جاؤ صحیح صفا و مروہ، 2 پہاڑیاں ہیں، ان دونوں کے درمیان دوڑو. کس کی نقل کروا رہا ہے؟ کس کی کاپی کروا رہا ہے؟ کہ ایک بی بی تھی جو دوڑی تھی، نام تھا ہاجرہ. کبھی اس پہاڑی سے اس پہاڑی سے، خدایا عبادت تیری ہے، کیا کروں، میرے ذہن میں شرک والے خیال آ رہے ہیں. اے خدا فکر غیر اللہ آ رہا ہے. فرمایا سبز پٹیاں بھی لگا دی کہ ذرا تیز دوڑو، کیونکہ یہاں بی بی ہاجرہ تھوڑی تیز دوڑی تھی. خدایا یہ پوری عبادت میں تو نظر نہیں آ رہا. جگہ جگہ کبھی ابراہیم کی یاد ہے، کبھی اسماعیل کی یاد ہے. پھر وہی مسلمان دوڑا کہ پانی چاہیے پانی چاہیے. بھائی کیوں لے رہے ہو؟ کہ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی، لہذا اس پانی کو پینا ثواب ہے. ارے جس پانی سے اسماعیل کی ایڑیوں کی نسبت ہو اسے پینا ثواب ہے، اور سبیل حسین پینا حرام ہو گئی. ہم رسول کے نواسے کی نسبت دیں تو حرام ہے، اور آپ اسماعیل کی نسبت سے پانی پیو تو کیا ہو جائے؟ تبرک ہو جاتا ہے. بوتلیں بھر بھر کے جہازوں میں لے جائی جاتی ہیں. جناب کھجور لے کر آئے ہیں مکے کی، تھوڑا سا پانی لے کر آئے ہیں مکے کا مدینے کا، اس کی نسبت کس سے ہے؟ کبھی اسماعیل سے ہے. تو ساری عبادتیں کرتے رہے، کبھی ابراہیم ذہن میں آیا، کبھی اسماعیل ذہن میں آیا، کبھی کعبہ ذہن میں آیا، کبھی مقام ابراہیم ذہن میں آیا. تو اللہ سے سوال تو بنتا ہے، پروردگارا عبادت کس کی تھی؟ تیری تھی، اور اس عبادت کے تصور میں غیر اللہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اللہ کیا بات آئے گی، یہ تو بتا تو نے مجھے مانا تو کس کے کہنے پہ مانا؟ ریفرنس کو مٹا نہیں سکتے. ہے کوئی مسلمان پوری امت میں جو یہ کہے میں نے خدا کو دیکھا ہے تبھی اللہ کو مانا ہے؟ فرمایا تو مجھے مانتا ہے تو ابراہیم کی وجہ سے مانتا ہے، تو مجھے مانتا ہے تو اسماعیل کی وجہ سے مانتا ہے. یہ کعبہ بنایا تو ابراہیم نے بنایا،
اس سرزمین کو مبارک بنایا تو اسماعیل و ابراہیم نے بنایا. آج پورے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے, یہ نمازیں پڑھ رہے ہو, یہ پوری زندگی کو ایک باؤنڈری میں ڈال دیا کہ یہ کھانا ہے حلال ہے, یہ نہیں کھانا حرام ہے, یہ کپڑا پہننا ہے صحیح ہے, وہ کپڑا نہیں پہننا صحیح ہے. مطلب اتنی رول اور ریگولیشن کے پابند بن گئے, اپنی زندگی کو ایک باؤنڈریز کے اندر آپ نے ڈال دیا. جناب یہ پورے جو کام کر رہے ہو, تمہاری پورے دین کا اعتبار ایک شخص کی زبان پر ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. ایک شخص کی زبان, اس نے کہا خدا ہے, ہم نے مانا. اس نے کہا یہ قرآن پڑھ وہ خود رہا تھا لیکن کہا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے, میں نے اس کی زبان کو مانا. اس نے کہا جبرائیل آیا, میں نے نہیں دیکھا لیکن میں نے مان لیا. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو اس نے دیا میں نے لے لیا, جس سے اس نے روکا میں کیا ہو گیا, رک گیا. تو جس محمد نے خدا دیا اس محمد کو کاٹ کے میں خدا کی عبادت کیسے کروں؟ فرما نہیں, ذکر محمد کو زندہ رکھو گے تو یاد خدا بھی زندہ رہے گی. جس کو قرآن نے کہا شعائر اللہ, یہ کون ہیں؟ اللہ کے شاعر ہیں جن سے خدا کی پہچان کروائی گئی. کہ چھٹے امام فرماتے بنا عبد اللہ صلی اللہ محمد, بنا سبح اللہ, ہمیں دیکھ کر ملائکوں نے عبادت کرنا شروع کی. ہماری تسبیح کو دیکھ کر انہوں نے تسبیح کرنا شروع کی. تو یاد مصطفیٰ نہیں تو یاد خدا کیسے زندہ رہے گی؟ جس بندے نے خدا بتلایا, میں کہوں کہ الیاذ باللہ وہ مردہ ہو گئے, اب اس کے ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے. جناب تجھے خدا دیا کس نے؟ رسول نے دیا نا. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ تصور قیامت, یہ تصور آخرت, یہ قبر, یہ عذاب قبر, یہ فرشتے, یہ حور, یہ غلماں, یہ ساری چیزیں کس نے بتائی ہیں؟ رسول نے بتائی ہیں. تو فرمایا اس کی یاد رہے گی تو خدا کی یاد رہے گی, حسین کی یاد رہے گی تو دین کی بقا رہے گی. ان کی یاد کو زندہ رکھو گے تو نسلوں کے اندر دین بھی رہے گا, آخرت بھی رہے گی. یہ چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, ایون وہ شیعہ جن کے بچے فرش عزا سے دور ہو گئے ان کی نسلیں بے دین ہو گئیں, اور جن کی نسلیں فرش عزا سے جڑی رہیں ان کی نسلیں دیندار رہیں. تو یہ تاریخ بتاتی ہے جو ان کے ساتھ جڑا رہا, کوئی مالک بنا, کوئی سلمان بنا, کوئی میثم تمار بنا, کوئی ابو ذر غفاری بنا. اپنے زمانے میں آؤ جو ان سے جڑا رہا, کوئی خمینی بنا, کوئی عارف حسینی بنا, کوئی قاسم سلیمانی بنا, کوئی حسن نصر اللہ بنا, کوئی سبط جعفر بنا. جڑے رہو گے تو اعلیٰ ترین مقاموں پہ جاؤ گے. اور جو ان سے کٹ گیا, کوئی شمر بنا, کوئی ابن سعد بنا, کوئی یزید اور نسل یزید بنا. تو ان کے ساتھ جڑے رہنا, انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اور جو ان سے کٹ جاتا ہے اسے نہ خدا ملتا ہے, نہ دنیا بنتی ہے, نہ آخرت بنتی ہے. تو یہ کون ہے؟ شاعر اللہ ہیں. شاعر کو زندہ رکھو گے تو خدا کی یاد کیا رہے گی؟ زندہ رہے گی. شاعر کا ترجمہ یہ ہے جسے دیکھ کر کسی کی یاد آئے, جسے دیکھ کر کسی کی یاد آئے, اسے کیا بولتے ہیں؟ شاعر. پاکستانی اور انڈین شیعہ اپنے گھروں پہ کیا لگاتے ہیں؟ علم. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عزا امام حسین میں اتنی چیزیں ہیں جو صرف شاعر کی وجہ سے انجام دی جاتی ہیں؟ کسی جوان نے کہا مولانا ایران جاتے ایرانیوں کے گھر پہ علم نہیں, عراق جاتے عراقیوں کے گھر پہ علم نہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو شیعہ وہ ہے ہی نہیں جس کے گھر پہ علم نہ ہو. ہاں ایسا ہے کہ نہیں؟ علم ہمارے ہاں تشیع کی نشانی ہے, شاعر ہے. تو کہا کہ ایران کے علم نہیں, عراق کے علم نہیں. میں نے کہا دیکھو چیزوں کی حکمت کو سمجھا کرو. ہم نے علم کیوں لگائے, انہوں نے علم کیوں نہیں لگائے. میں نے کہا کہ وہ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں دائیں بائیں شیعہ, مطلب ہیں ہی شیعہ, تو وہاں اظہار وجود کیا کرنا کہ میں شیعہ ہوں, جس کی ہر تیسری مسجد سے علی ولی اللہ کی اذانیں آتی ہوں. دیکھو آپ کہاں بتاتے ہو میں شیعہ ہوں جہاں کسی کو پتا نہ ہو. لیکن میں نے کہا انڈیا اور پاکستان میں ہم جن سوسائٹی میں رہتے ہیں, 4 ہندو ہیں, 5 سکھ ہیں, اہل سنت ہیں, مسیحی ہیں, کرسچن ہیں, اب ایک چھوٹی سی بستی ہے, میں نے کہا 4000 گھر ہوں,
4000 گھروں کا پتہ کیسے چلے کون سا شیعہ ہے، کون سا سنی ہے، کون سا سکھ ہے، کون سا مسیحی ہے؟ میں نے کہا لیکن رات کے اندھیرے میں اسی بستی کے کنارے سے گزرو گے، 4000 گھروں کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن ان 400 کا پتہ چلے گا جن کی چھتوں پہ عباس کا علم لگا ہوا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اظہار وجود کر رہے ہیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ محمد اور آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ یہ ہماری شناخت بن چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے، شاعر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شیعہ کسی شیعہ سے ملتا ہے یا علی مدد کہتا ہے، اس کا لٹرلی مطلب یہ نہیں کہ مدد مانگ رہا ہے۔ ہٹا کٹا بندہ صحت میں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ملا تو کیا کہا السلام علیکم یا علی مدد۔ میں نے کہا نہیں، یہ شناختی کارڈ ہے شیعوں کا۔ یہ کیا ہے؟ شناختی کارڈ ہے شیعوں کا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سوسائٹی میں آپ کمبائن سوسائٹی میں رہتے ہو، اس نے بھی کہا السلام علیکم، اس نے بھی کہا السلام علیکم، سلام کیا تو پتہ چلا مسلمان ہے، یا علی مدد کہا تو پتہ چلا علی کا چاہنے والا ہے۔ یہ کالا لباس کیا؟ شعائر تشیع ہے۔ روڈ پہ آپ جا رہے ہیں، جلوس میں آپ جا رہے ہیں، مجھے کیسے پتا چلے کون شیعہ ہے کون سنی ہے؟ لیکن کالے لباس کو دیکھو گے کیا پتا چلے گا؟ یہ حسین ابن علی کا کیا ہے؟ عزادار ہے۔ تو یہ ہمارے کیا بن جاتے ہیں؟ شاعر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے شاعر ہیں۔ علم کو دیکھ کر عباس کی یاد آتی ہے، زری کو دیکھ کر حسین کی یاد آتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز رسول کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، علی کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے۔ یہ شاعر اللہ ہے۔ ایک اونٹنی کاٹی انہوں نے، ایک اونٹنی کا ناقۃ اللہ سقیاہا فکذبوہ فعقروہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ کہ انہیں نہیں پتا ان کی عاقبت کتنی بری ہوگی، انہیں نہیں پتا میں خدا کیسے کیسے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اے خدا اتنا غیظ و غضب کس بات پر؟ اونٹنی کے کاٹنے پر۔ عید قربان پہ سینکڑوں اونٹنیاں کاٹی جاتی ہیں، خدا کبھی غصہ نہیں ہوتا۔ ایک اونٹنی ناقہ صالح انہوں نے کاٹی، خدا نے کہا ان کو نہیں پتا کتنے شدید عذاب پہ مبتلا کروں گا۔ پروردگارا کیوں اونٹنی پہ اتنا غضبناک ہو رہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی، یہ شاعر اللہ میں سے تھی۔ یہ نسبت اس کی کس کی طرف تھی؟ ناقۃ اللہ سقیاہا، اللہ کی اونٹنی۔ ایک جانور کی نسبت خدا سے ہو جائے، اسے کوئی کاٹے تو خدا کہتا ہے اسے نہیں پتا میں کس عذاب پہ مبتلا کروں گا۔ اور امت سوچے اگر کوئی حسین کا گلا کاٹے، یہ ناقۃ اللہ نہیں، یہ سار اللہ ہے۔ اے خون خدا تجھ پہ میرا سلام ہو۔ ہاں، بقیت اللہ، سار اللہ، لسان اللہ، حجاب اللہ، ان کی نسبت کس سے ہے؟ خدا سے ہے۔ امت یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ ہم کس کے سینے پر بیٹھے ہیں۔ میں صرف کرم امام حسین بتانے کے لیے ربط مصیبت میں داخل ہو رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کرو کہ اہل بیت کریم کتنے تھے اور سامنے مقابل میں آنے والے لعین کتنے تھے۔ کہتے ہیں جب ہور کا لشکر آنے والا تھا تو حضرت عباس نے امام حسین کو کہا مولا مجھے لگتا ہے کوفہ آ گیا۔ امام نے کہا عباس کیسے پتا چلا؟ کہا مولا مجھے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین آگے بڑھے، کہا عباس یہ کھجور کے درخت نہیں ہے، دشمن کا لشکر ہے، کوفہ بھی دور ہے۔ انتظار کیا، دیکھیں کس کا لشکر ہے۔ جب قریب آیا تو یہ جناب ہور کا لشکر تھا۔ قاضی عباس کہتے ہیں اتنا پانی امام حسین نے لیا، حالانکہ پتا تھا کہ مختلف مقامات پہ پانی ہے، ہم اتنا لیتے تھے تاکہ اگلے مقام پہ پھر پانی کو لوڈ کیا جائے۔ اس بار بڑا پانی لیا امام حسین نے۔ کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا اتنا پانی کیوں اٹھایا امام حسین نے۔ جب ہور کا لشکر آیا امام نے کہا عباس سارے لشکر کو پانی پلاؤ، پیاسا ہے بہت۔ عراق کی گرمی، زرہ پہنے ہوئے، تلواریں اٹھائے ہوئے، شدت پیاس سے مر رہے تھے۔ عباس کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ یہ پانی اپنے لیے نہیں بھرا جا رہا تھا، یہ دشمن کے لیے بھرا جا رہا تھا۔ کہ سپاہیوں کو پانی پلایا، ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا۔ ماجرا آپ نے سنا ہوا ہے جو ہور کا واقعہ ہوا۔
لیکن فرماتے ہیں کہ دور سے جب سارا لشکر ہرکا گیا تو آخر میں ایک بندہ اونٹ پہ تھا، لوہا پہنا ہوا، زرہ پہنی ہوئی، لیکن شدت پیاس اور شدت گرمی کی وجہ سے اس آدمی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں آگے آئے امام حسین، آگے بڑھے، اس کے اونٹ کی مہار کو تھاما، کہا یا خل عرب، اے عرب بھائی جلدی نیچے بیٹھ، ایسا نہ ہو شدت پیاس سے گر نہ جائے۔ کہ اس کو سنائی نہیں دی امام حسین کی آواز، خود امام حسین نے اس کے اونٹ کو بٹھایا، کہ نیچے اترا، پانی پی لے، کہیں شدت پیاس سے مر نہ جائے۔ کہتے پھر بھی سمجھ نہیں آئی، یہاں تک کہ یہ ڈھلتے ڈھلتے نیچے گرا، امام حسین نے جا کے اس کو تھاما۔ کہتے ہیں لوہا پہنا ہوا تھا، اس کی زرہ اتاری، کہ بس پانی تو لاؤ کہیں یہ پیاس سے مر نہ جائے۔ کہتے ہیں شدت اتنی تھی پیاس کی، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، ہانپ رہا تھا۔ فرماتے خود امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ جناب مختار نے جب ان لعینوں کو جمع کیا نا، ایک ایک سے پوچھا بتا تو نے کیا کیا تھا؟ کسی نے کہا مختار میں نے یہ ظلم کیا، مختار میں نے وہ ظلم کیا۔ مختار میں حسین کا کمر بند لے گیا، کسی نے کہا میں زرہ ابا عبداللہ الحسین لے گیا۔ سب نے بتایا، ایک لعین تھا جو رو رہا تھا۔ مختار نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ مختار میں نے وہ ظلم کیا جو شاید ان میں سے کسی نے نہ کیا ہو، مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی۔ کہ بتا تو صحیح تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں جب بدن ابا عبداللہ پہ پہنچا کچھ نہیں بچا تھا، زرہ لے گئے، کمر بند لے گئے، یہاں تک کہ وہ کرتا جو سیدہ نے دیا تھا، ڈیمانڈ کی بی بی زینب نے، فرمایا وہ میرے بھائی کا کرتا مجھے واپس دو جو اماں زہرا نے سیا تھا۔ مختار وہ کرتا بھی لے، مطلب بدن پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کہ نہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے سوچا خالی ہاتھ کیوں جاؤں، کوئی نہ کوئی کچھ لے کر گیا ہے، میں بھی تو جاؤں، ابن زیاد کو بتاؤں میں نے یہ لوٹا تھا، انعام تو لوں۔ کہ پھر بتا تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑی۔ آپ کو پتا ہے انسان زندہ ہو تو بدن گرم ہوتا ہے، جب روح نکل جائے تو بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کہ مختار میں نے انگلی سے بڑی نکالنے کی کوشش کی لیکن انگوٹھی نکل نہیں رہی تھی۔ کہ نہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے خنجر نکالا، حسین کی انگلی کو کاٹا، انگوٹھی لے کر گیا۔ یہاں تک تو ظلم ہوا، میرے چوتھے امام جس بات پہ روتے تھے نا، مولا فرماتا ظلم بڑوں نے کیا، خنجر مالا، تلواریں ماری، لیکن دکھ اس بات کا تھا یہ جس نے انگوٹھی اتاری یہ وہی تھا جسے بابا نے گھٹنے پہ بٹھا کے پانی پلایا تھا۔ ایک طرف نور ہی نور ہے، دوسری طرف ظلمت ہی ظلمت ہے۔ یہ کریم ابن کریم ہے، دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان مقدس ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں، دین خدا میں لٹا دیا۔ جنہیں سلام آتا ہے سلام کریں، جنہیں نہیں آتا نام حسین لیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین اصحاب الحسین
سب مل کے السلام علی حسین والا سب مل کے والا اولاد الحسین والا سب مل کے السلام وعلى أصحابه میرا سلام ہو زینب کی لٹی چادر پہ میرا سلام ہو قیلت العرب قلب زینب پہ امام زمانہ فرماتے ہیں جس مجلس میں دو بیبیوں کے مصائب ہوں میں وہاں ضرور آیا کرتا ہوں فرمایا ایک میری پھوپھی زینب کے مسائب دوسرا ننی سی سکینہ کے مسائب اکثر بی بی زینب ایک جملہ کہا کرتی تھی فرماتی تھی زینب کو دکھ اس بات کا نہیں کہ زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا زینب کو تو کس بات کا تھا کہ زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا میں کہوں بی بی اپنوں کا قصور نہیں کیونکہ اپنوں نے کبھی نہیں سوچا کجا زینب کجا شرابی کا دربار کجا زینب کجا کوفے کا بازار بڑے کریم اہل بیت ایک بچی تھی یتیم ہوئی امام حسین سے گھر لے کر آئے اسے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں جب جوان ہوئی شادی شام میں کرا دی ہر سال مدینے آتی تھی کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں مولا جب جب آتی ہوں کہتا ہے اپنے مولا سے کہنا کب میرے گھر آئے گا میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا تیرے مولا کی بڑی بڑی دعوتیں کروں گا آخری بار جب مدینے آئی کہنے لگی مولا مجھ سے پوچھتا ہے تیرا مولا کب آئے گا امام نے فرمایا شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے مولا حسین کو بڑا پیار آیا فرمایا شیرین بیٹھ جا
شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات بدل جائیں گے، لیکن شیرین حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا مولا جی۔ فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، قیدیوں کا خاص خیال رکھنا۔ کہتی ہے مولا وعدہ ہے قیدیوں کا خیال رکھوں گی۔ عزادار و شیرین اپنے وطن واپس چلے گئے اور زینب بے وطن ہو گئے۔ جب قافلہ شام کی بازار میں آیا، شیرین کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ 4 سالہ بچی کے رخساروں پہ پڑ گئے، زخمی کانوں پہ پڑ گئے، روتا ہوا گھر گیا۔ کہنے لگا شیرین کہتی تھی اگر کوئی قیدی نظر آئے لے کر آؤ۔ او شیرین میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے، میں نے ایسے مظلوم نہیں دیکھے۔ کہ جلدی کرو گھر لے کر آؤ، میرے مولا کا فرمان ہے۔ مومن نے دعوت دی، لٹا ہوا قافلہ شیرین کے گھر میں آیا۔ شیرین نے جلدی جلدی سے سفرے لگائے، پانی رکھا۔ قیامت کا منظر تھا جسے زینب نے قرآن پڑھایا، جسے زینب نے حجاب سکھایا، اس کے سر پہ چادر موجود ہے۔ کہنے لگی قیدی بیویوں جتنا پانی پینا ہے پی لو، ابھی میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے، کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں۔ ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہے، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا۔ کہتی ہے قیدی بیویوں میں کیوں روکوں گے، جتنا رونا ہے رو لو۔ یہاں قیدی بیویوں نے حلقہ بنایا۔ ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کر کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب وطن بابا، جیسے اکبر کا نام سننا تھا۔ شیرین اپنی جگہ سے اٹھی، او قیدی بیوی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے۔ اللہ اکبر پہ میرے بچے قربان کرے۔ قیدی بیویاں چپ ہو گئے۔ شیرین تیرا گھر ہے، اجازت دو گی تو ماتم کریں گے۔ نہیں قیدی بیویو تیرا دل دکھانا نہیں چاہتے، لیکن یہ نام نہ لو۔ اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے، اس کا نام لے کے بیان کرو۔ بیٹی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھے، کہنے لگی اے سکینہ کے پیاس بابا، اے سکینہ کے غریب وطن بابا۔ شیرین نے کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، یہ بھی میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے۔
کو سلامت رکھے، اللہ مدینے والوں کو سلامت رکھے۔ کہتی ہے قیدی بی بی ہو، تو نے مجھے بڑا رلایا، میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ راوی کہتا ہے بہن کا نام آنا تھا، ساری قیدی بیویاں چپ ہو گئی، اٹھے تو کون اٹھے؟ کہتے ایک مرتبہ خود بی بی زینب اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، کہنے لگی آئے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، آئے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا، اب شیریں سے رہا نہیں گیا، بی بی زینب کے قدموں میں گری، اے قیدی بی بی تو کون ہے؟ یہ تو مدینے والوں کے نام ہے۔ سیدہ نے چہرہ اٹھایا، کہا شیریں نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، او شیریں تیرے مہمان آ گئے، تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا، او شیریں میں زینب اجڑ گئے، میرا حسین مار گیا، میرا اکبر مار گیا، ماتم حسین۔